دولت سے پیار ہے یا نہیں آپ لوگوں کو؟ ذرا سر بھی تو ہلا دیا کیجیے. مال سے محبت نہیں ہے؟ ہم کو بھی مال سے محبت ہے. ارے دولت سے محبت نہیں ہوگی تو پھر کیسے ہوگا؟ مگر وہ دولت دنیا میں دعا کرے کہ اللہ وہ دولت نہ دے جس دولت کو کما کر انسان گمراہ ہو جائے. ہے کہ نہیں؟ شداد گمراہ اس لیے ہوا تھا کہ اللہ نے بے پناہ مال دیا تھا. فرعون اس لیے گمراہ ہوا کہ اللہ نے بے پناہ دولت دے رکھی تھی. ہے کہ نہیں؟ بس اتنا خیال اور دعا میں شامل رکھے اللہ اتنا مال دے جو دوسرے کا محتاج نہ بنا. دعا ہمیشہ یہ رہے. تو یہ تین چیز ہے، جان، اولاد، مال. اور میں ابھی جان اور اولاد کو تھوڑا چھوڑ دیتا ہوں، میں پہلے جان پہ آتا ہوں. ہے کہ نہیں؟ جان. نمرود کی جلائی ہوئی آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے. ایک بار ذرا کہہ دیجئے نا، تاکہ میں ذرا اپنی پٹری پہ آ جاؤں اور میں کچھ باتیں آپ کے سامنے گوشے گزار ہو جاؤں بھائی. ہے کہ نہیں؟ جان، نمرود کی جلائی ہوئی آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے. خلیل اللہ کو گوبے میں ڈال کر پھرایا جا رہا تھا. لیکن اس وقت جبریل علیہ السلام آئے اور جبریل آنے کے بعد ابراہیم سے کہا ابراہیم تو اللہ کا خلیل ہے، اللہ کا نبی ہے، اللہ کا پیغمبر ہے. اے ابراہیم اگر کوئی بات ہے، اگر کوئی میسج ہے، اگر کوئی پیغام ہے مجھ سے کہو، میں وہاں جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں جاتا. ذرا جھوم کے کہے سبحان اللہ. یہ باتیں کس کی ہو رہی تھی؟ جبریل فرشتے کی. اے ابراہیم آپ آگ میں جا رہے ہیں اور ایسی آگ جو آسمان سے شعلے باتیں کر رہے ہو، اس آگ میں آپ کو ڈالا جا رہا ہے. ابراہیم کوئی بات ہے تو ذرا کہہ دیجئے نا، میں رب کی بارگاہ میں وہاں جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں جاتا. ابراہیم علیہ السلام کی بات سنیں، اما الیک فلا. اے ابراہیم تیرے ساتھ میری کوئی حاجت نہیں، تیرے ساتھ میری کوئی بات نہیں، تیرے ساتھ میرا کوئی پیغام نہیں. فرشتے جبریل کہتے ہیں جبریل ابراہیم آخر کیوں؟ 3 بار پوچھا کوئی بات ہے؟ کہا اما الیک فلا، کوئی حاجت نہیں، کوئی بات نہیں. جبریل نے 4تھی بار ابراہیم علیہ السلام سے بول پڑے ابراہیم آپ آگ میں جا رہے ہو، جل کر راکھ ہو جاؤ گے، کوئی بات ہے تو کہہ دیجئے نا، میں رب کے پاس جاتا ہوں، وہاں میں آپ کی باتیں کر دوں گا، رب تعالیٰ آپ کو بچا لے گا. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اچھا جبریل یہ بتا میں آگ میں جاؤں، ذرا کہنا ذرا زور سے زور سے. ابراہیم کہتے ہیں میں آگ میں جاؤں، کیا میرا خدا ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے؟ سبحان اللہ. میں آگ میں جاؤں گا. خلیل اللہ کا دوست. لوگوں آپ کا بھی بہت سارے دوست ہوں گے نا، لیکن سارے دوستوں میں کوئی ایک دوست تو آپ کا خاص ہوگا نا، کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا. وہ خاص دوست میں وہ اللہ کا دوست ہے. کسی نبی کا دوست نہیں بتایا، کسی پیغمبر کا دوست نہیں بتایا، کسی بزرگ کسی ولی کا دوست نہیں بتایا. ڈائریکٹ کہتا خلیل. خلیل کا میننگ ہوتا ہے اللہ کا دوست. جب اللہ کا دوست ہے ابراہیم کہتے ہیں کیا میں آگ میں جاؤں گا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ عشق کا بھی تماشا دیکھ ہی رہی تھی کہ عقل تماشا دیکھ ہی رہی تھی کہ عشق نے چھلانگ لگا دی. اور جب لگا دی نا تو رب کا آرڈر آیا خود نا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. رب نے اس آگ کو حکم دیا ہے آگ میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. یہ 2 لفظ ہیں. کہتے ہیں سردی ہو جانا، کھانسی ہونا، بخار آنا، زکام آ جانا، صرف ٹھنڈی تک محدود بات رہتی تو ٹھنڈ لگ جاتا کسے؟ ابراہیم کو. لیکن اللہ نے آگے ایک لفظ اور بڑھا دیا سلامتی والی بن جا. اور بن بھی گئے. اتنے سارے شعلے میں ابراہیم جب گئے نا تو آگ نہیں رہا، باغ بن گیا، پھول بن گیا. ہے کہ نہیں؟ اور جب پھول جب بنا تو پھر کیا ہوا؟ جبریل سے اب ابراہیم علیہ السلام یہی ایک بات میں چھوڑتا ہوں اور یہاں سے ایک بات اٹھا کے میں معراج کی راہ لے چلتا ہوں. توجہ دیجیے گا صاحب. یہاں جبریل کے کیا ہے؟ جبریل کیا کہا تھا ابراہیم سے؟ کوئی بات ہے تو مجھ سے کہو، میں وہاں جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں جاتا. ذرا دھیان دیجیے گا میری بات پہ. یہ لفظ تھا. لیکن اب ابراہیم کے بعد اسماعیل کی پیشانی پہ نہ نور مصطفیٰ ہے اور انہی کی نسل میں میرے نبی آئے ہیں. اور جب میرے نبی کا جب دن آیا، جب ان کا زمانہ آیا، جب ان کا دن وہ وقت وہ زمانہ جب آئے اور جب حضور جب گئے 7 آسمان کے اوپر سدرہ پر،
سدرا تک جو ہے جبریل، وہی جبریل ساتھ میرے نبی سے چل رہے تھے، لیکن سدرا کے بعد آگے ہے عرش اولا، جس کو کہتے ہیں لامکان، عرش معلیٰ۔ اب جبریل ٹھہر گیا، اب جبریل ٹھہرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ یہاں سے آگے آپ اکیلے جاؤ گے، دیوانوں ذرا بولو ایک بار۔ جبریل کہا آقا نے زمین سے لے کر آسمان تک آپ کا ساتھ دیا، ایک آسمان سے لے کے 7 آسمان تک آپ کا ساتھ دیا، اب 7 آسمان کے اوپر سدرا آ گئے، اب یہاں کے بعد آپ اکیلے جاؤ گے؟ میں نہیں جاؤں گا۔ میرے نبی رک گئے، ٹھہر گئے اور فرمایا جبریل اچھا اتنا بتا کہ آگے کیوں نہیں جاؤ گے؟ اگر ایک بال کے برابر بھی یہاں سے اگر آگے اگر بڑھ گیا تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا، جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ میرے نبی اس بات کا بدلہ وہاں لے لیا، ذرا کہہ دیجئے نا۔ حضور نے اس ابراہیم علیہ السلام کا بدلہ وہاں لیا، سدرا پر معراج کی رات میں، اور نبی فرماتے جبریل تو نے میرے دادا ابراہیم علیہ السلام سے کوئی بات کہی تھی؟ کہا ہاں کہا تو تھا۔ کہا کیا کہا تھا؟ کہا ابراہیم میں وہاں جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں جاتا۔ ابراہیم کوئی بات ہے تو مجھ سے کہہ دے، میں وہاں جا رہا ہوں جہاں آج تک کوئی نہیں گیا۔ اب میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جبریل اب تو بھی اپنا کان کھول کر سن لے، یہ مصطفیٰ وہاں جاتا ہے جہاں تو بھی نہیں جا سکتا۔ اب یہ نبی وہاں جاتا ہے جہاں تو بھی نہیں جا سکتا۔ لوگوں بہرحال میں ٹاپک کو چینج کر رہا ہوں، بس باتیں اشارہ کرنا تھا، میں وہاں آتا ہوں۔ جان کے بعد اولاد، جس سے انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ میں پچھلے جمعہ آپ سے کہا تھا یا اس کے پچھلے جمعہ کہ 70 سال 90 سال کی عمر تک ابراہیم علیہ السلام کو کوئی بیٹا نہیں ہوا تھا، کوئی اولاد نہیں ہوا تھا، اور 90 برس تک وہ دعائیں کر رہا تھا، رب ہب لی من الصالحین۔ یاد ہے جی؟ رب ہب لی من الصالحین، یعنی اس دعا میں یہ شامل نہیں اللہ مجھے بیٹا دے، نہیں، رب ہب لی من الصالحین، اللہ بیٹا دینا پر ایسا ویسا نہیں، نیک بیٹا عطا فرمانا۔ اب دیکھیں اللہ کی قدرت، اللہ کی مشیت دیکھیں۔ اب اللہ جب بیٹا دیا تو ایسا ویسا کالا کلوٹا، ہونٹ موٹا، آنکھیں بڑی، زلف ایسا نہیں، بیٹا دیا تو بالکل چاند جیسا دیا، جس کا نام ہے اسماعیل علیہ السلام، اور انہی کی پیشانی میں میرے نبی کا نور رکھا تھا، ہے کہ نہیں؟ آئے، لیکن جیسے ہی پیدا ہوئے رب کا آرڈر ہوا ابراہیم اپنے بچے اپنی بیوی کو بیابان جنگل میں جا کے تنہا چھوڑ کے چلے گا۔ میں آپ کو بتا دوں صاحب، آج جہاں پہ کعبہ ہے نا، کعبہ، یہ ابراہیم اسماعیل سے پہلے اس کا کچھ نام و نشان تک بھی نہیں تھا، گھر تھا اللہ کا لیکن شہرت نہیں ملی تھی، ہے کہ نہیں؟ بیابان جنگلوں میں وہاں جا کے اسے رکھ دیا، اور جب رکھ دیے نا تو پھر ابراہیم علیہ السلام رکھ کے وہ جانے لگے۔ میں اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک بات آپ سے دنیا کی باتیں کر رہا ہوں۔ آپ کی بھی بیوی ہے؟ پروردگار کوئی نہیں بولا کسی کی بیوی نہیں ہے، سب کی بیوی ہے، اللہ سبوں کی بیوی کو سلامت رکھے۔ اگر آپ اپنی بیوی اور 6 مہینے بچے کو اگر آپ کسی پہاڑ پہ جنگل میں صحرا میں چھوڑ کے چلے آئیں، دل گواہ نہ کرے گا آپ کا؟ بھائی ذرا ہاں نہ بولیے گا، آپ کا من کبھی کرے گا کہ میں اتنا چھوٹا بچہ جا کے میں چھوڑ کے چلا ہوں جہاں گھر بھی نہیں، چرند بھی نہیں، پرند بھی نہیں، جانور بھی نہیں، انسان بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، وہاں چھوڑ کے آپ آ سکتے ہو؟ نہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو اس مقام پہ چھوڑ کے جانے لگے۔ سیدہ ہاجرہ آواز لگاتی ہے، او ابراہیم آپ اس صحراؤں میں، اس جنگلوں میں، اس بیابان میں جو آپ چھوڑ کے ہمیں جا رہے ہو، کیا آپ کا دل گوارا کر رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیے۔ دوسری بار پھر یہی سوال، کوئی جواب نہیں۔ تیسری بار پھر یہی سوال، پھر کوئی جواب نہیں۔ لیکن جب چوتھی بار بولے نا ابراہیم یہ تو بتائیں کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ سبحان اللہ، کیا یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ کا آرڈر ہے جو آپ ایسا کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں ہاجرہ یہ میری مرضی نہیں، یہ رب کا حکم ہے، یہ رب کا حکم ہے۔ اتنا جب سننا تھا نا تو سیدہ ہاجرہ خاموش نہیں رہتی، کہا ابراہیم 2 لفظ ذرا میری باتیں آپ سن کے جائیے، کوئی دقت نہیں۔ کہا کیا؟ کہا اچھا یہ بتائیں جب جو اللہ 90 برس کی عمر میں اسماعیل دے سکتا ہے،
دیوانوں اس میں ذرا مچل جانا یار، لفظ ہی کچھ ایسا ہے۔ ایمان دیکھیں، ایمان سیدہ ہاجرہ کا، بیوی ہو تو ایسی ہو، دعا فرمائے اللہ اگر ہماری بیویوں اگر کسی کا کنیز اگر بنائے تو سیدہ فاطمہ کی کنیز بنا دے۔ بیوی کہتی ہے ابراہیم جو اللہ تعالیٰ 90 برس کی عمر میں مجھے اتنا حسین بیٹا دے سکتا ہے، وہ اللہ ہم دونوں ماں بیٹے کو بھوکا نہیں رہ سکتا، وہ اللہ کبھی ہم دونوں کو بھوکا نہیں رکھے گا۔ کتنا سامان لے کے گئے تھے ابراہیم علیہ السلام پتا ہے آپ کو؟ 2 کلو کھجور، کتنا؟ 2 کلو، بوستا کا بوستا آٹا چاول گیہوں دال سبزیاں نہیں ہے کہ نہیں، نہ گیس نہ چولہا نہ کوئلہ نہ لکڑی، کچھ بھی نہیں، بس 2 کلو کھجور اور 1 مشکیزہ پانی ہے کہ نہیں۔ اب ذرا بتائیں آپ کہ وہ 2 کلو کھجور انسان کتنا دن تک کھائے گا؟ کھانے والے اگر ہو میرے جیسا مولوی تو 1 ہی گھنٹہ میں ختم۔ اب آپ لوگ سمجھتے ہوں گے قاری صاحب کھجور بہت کھاتا ہوگا، یہ سمجھ رہے آپ؟ میٹھی چیز ہم کھاتے ہی نہیں بھائی، پہلے ہم باتیں گزرتی۔ 2 کلو کا کھجور انسان اگر چاہے کہ نہیں بھائی ہم سفر میں ہیں تو اس کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے تو 17 دن تک لگائے گا، 1 مہینہ ہو سکتا ہے، میں ایسے بول رہا ہوں 1 مہینہ اگر کرے 2 پیس کھائے تو ہو سکتا ہے، لیکن پتا ہے 13 سال گزار دیے۔ نہیں صاحب ذرا آگے سے لے کے بائیں، بائیں سے لے کے پیچھے سب مل کے بولیں سبحان اللہ، 13 سال گزر گئے۔ اب یہ نہیں کہ وہ 2 کلو ہی کھا رہے تھے، اللہ نگہبان ہے، اللہ کھلانے والا ہے، کیسا کھلایا، کیا کھائے کیا پیے وہ اللہ کی حکمت جانتی ہے، اللہ کی قدرت جانتا ہے، اللہ کی مشیت ہے، پھر وہ 13 سال کیا کھائے۔ 13 سال کے بعد اللہ نے پھر حکم دیا ابراہیم اب جا اپنے بیٹے اسماعیل سے جا کے ملاقات کر لے۔ ذرا بتانا صاحب 13 سال کے بعد باپ آ رہا ہے، اور 13 سال کے بعد جب آئے 13 سال کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے صاحب، آپ کو پتا ہوگا، آپ کے گھروں میں بھی بچے ہیں نا، جب اتنا بڑا ہوا تو دیکھا تو اتنا حسین، اتنا خوبصورت، اتنا پیارا، بچے کو سینے سے لگائے، بڑا بوسہ دیا، چوما، پیار کیا، اس کے بعد پھر اپنے گھر لے کے چلے آئے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ کا حکم ہوا ابراہیم جس سے زیادہ محبت کرتے ہو اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دو۔ اللہ کریں گے صاحب، وہ تو جانور ذبح، وہ تو دمبا ذبح ہوا تھا، تو آج امت مسلمہ ہم سارے مسلمان